مفتی صاحب آج ہمارا جو گفتگو کا ٹاپک ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ قرآن عظیم و فرقان حمید میں ملتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی اور اس وقت تہمت جو لگی کافی دن تک یہی معاملہ لوگوں کے درمیان چلتا رہا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافی رنجیدہ تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارتاً اس بات کو واضح کرتے تھے کہ میری زوجہ پاک دامن ہے الحمدللہ. لیکن بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی زوجہ کی حمایت میں آتے تو بعض لوگ کہتے دیکھو شوہر اپنی بیوی کی حمایت میں آ گیا. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار کیا ہوا تھا اور بڑے اکابر صحابہ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا جن میں خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب آپ سے بڑا پیار کرتا ہے. رب آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا کیونکہ مکھی کبھی ناپاک اور پاک دونوں جگہوں پر بیٹھتی ہے اور اپنے آپ کو گندا کرتی ہے. تو اللہ اس بات کو قبول نہیں کر رہا کہ مکھی آپ کے جسم پر بیٹھے تو وہ رب جو ہے یہ کیسے قبول کرے گا کہ آپ کے عقد میں ایسی خاتون آئے جو غیر مناسب ہو. تو ہمارا گمان یہی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برات کا اعلان نہیں کر رہے بلکہ رب کا انتظار کر رہے ہیں. رب جلیل نے کیا کیا؟ سورہ نور کی ایک آیت نہیں بلکہ 10 آیات کریمہ نازل فرمائی اور اس میں اس بات کو واضح کیا کہ پیارے مصطفیٰ کی زوجہ عائشہ وہ عفیفہ طاہرہ ہے الحمدللہ. یعنی آپ کی طہارت کا تذکرہ رب نے سورہ نور میں فرمایا اور ایک آیت میں نہیں 10 آیت کریمہ میں آپ کی طہارت کا تذکرہ فرمایا. یہاں ایک بات میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم پر انگلی اٹھی بڑی عظیم خاتون ہے اور خیر نساء العالمین دنیا میں جو عورتیں ہیں ان میں افضل عورتوں میں جہاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام ہے تو وہاں حضرت مریم کا بھی نام ہے. حضرت مریم پر جب تہمت لگی تو حضرت مریم اس جرم سے بری ہے اور ان کی براءت کا اظہار کرنا تھا تو بچے نے اظہار کیا. ہاں وہ بچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے. لیکن ذرا غور کریں جب بات نبی کی زوجہ کی آ گئی تو برات کا اظہار رب نے قرآن سے کیا. یہ مقام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کا نام اور جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ والد گرامی کا نام تو بڑا مشہور ہے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی ذات ببرکت ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان تھا. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا تو یہ مکی دور تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 6 برس تھی. بعض روایت میں 7 بھی ہے لیکن ترجیح جو ہے 6 برس کو دی گئی ہے. اچھا اس کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہوا اور رخصتی کا جب ارادہ ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 برس تھی. جب نکاح ہو گیا تو حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا تم سے نکاح نہیں ہوا تھا تو 3 رات لگاتار خواب میں حضرت جبریل تشریف لا رہے تھے اور ایک ریشم کا کپڑا تھا اس میں ایک شکل تھی اور وہ شکل تمہاری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رضا یہ تھی کہ حضرت عائشہ جو ہے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئے. صحیح. مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس سن میں ہوا؟ کون سا دن تھا؟ کون سی تاریخ تھی؟ اور اس وقت آپ کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ یعنی یہ سمجھے کہ ہسٹری کی میں ترتیب آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. ٹھیک.
9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. صحیح. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 18 برس کی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 برس جو ہے حضرت عائشہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 48 سال حیات رہی, اور جب آپ کا وصال ہوا 17 رمضان المبارک تھا, 58 ہجری تھی, منگل کا دن تھا, اور آپ کی اس وقت عمر جو ہے 66 برس تھی. ٹھیک. مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا عظیم مقام ہے. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں سوال ہوا کہ آپ کس سے سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ سے کرتا. سبحان اللہ. یہ نبی نے فرمایا. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشیب فرمائے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنی بھی ازواج ہیں ان ازواج میں صرف حضرت عائشہ کنواری تھی. سبحان اللہ. اور پھر سوال ہوا کہ مردوں میں آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ کے والد ابو بکر سے کرتا ہوں. اچھا, اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ازواج مطہرات کا ایک موقف ہوا, ایک موقف قائم کیا انہوں نے, اور ایک طرف عائشہ ہیں اور ایک طرف تمام ازواج مطہرات ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس موقف میں ساتھ ملا لیں, نبی ہماری حمایت کر لیں. ظاہر بات ہے اگر نبی حمایت کر لیں تو پھر تو کسی کی حمایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دیگر ازواج مطہرات نے سوچا کہ نبی ہماری حمایت کر لیں, اب سفارش کے لیے کسے پیش کریں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو پیش کیا. دیگر ازواج مطہرات کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب حضرت فاطمہ سفارش کر دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رد نہیں کرتے تھے. یہاں سے بات واضح ہوئی کہ خاتون جنت سے میرے آقا بہت پیار فرماتے تھے. دیگر ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ زہرا سے عرض کی کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہماری سفارش فرما دیں. حضرت سیدہ فاطمہ بارگاہ رسالت میں جاتی ہیں اور دیگر ازواج کے موقف کی تائید کی طلبگار ہو گئی کہ آپ ان کی تائید کر دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا, اے فاطمہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں کس سے پیار کرتا ہوں زیادہ؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا بتائیں. فرمایا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. جب حضرت سیدہ فاطمہ نے اس بات کو سنا تو سیدہ فاطمہ وہاں سے کھڑی ہو گئی اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئی اور کہا کہ میں تمہاری حمایت میں نہیں آ سکتی. نبی نے ایسا جواب دے دیا کہ اب اس کے بعد میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا. ازواج مطہرات نے سوچا کہ اب ہمارے درمیان میں کوئی بارگاہ رسالت میں چلا جائے, تو حضرت سیدہ ام سلمہ کو تیار کیا. حضرت سیدہ ام سلمہ بارگاہ رسالت میں پہنچی اور عرض کرنے لگی کہ آپ ہمارے موقف کی تائید فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا, اے ام سلمہ کیا تم حضرت عائشہ کو اذیت دینا چاہتی ہو؟ اور سن لو, جو حضرت عائشہ کو اذیت دیتا ہے گویا وہ مجھے اذیت دیتا ہے. اب حضرت ام سلمہ نے جب یہ بات سنی تو آپ بھی خاموش ہو گئے. اب ذرا غور کریں کہ حضرت فاطمہ کے سامنے عظمت عائشہ میرے آقا بیان کر رہے ہیں اور ام سلمہ کے سامنے بھی جو ہے میرے آقا عظمت عائشہ بیان کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ذرا نوٹ کیجئے گا, یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی, جو حضرت عائشہ کو اذیت دیتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا دامن بڑا پاکیزہ اور پوتر ہے. ہم کہتے ہیں ہم کسی صورت میں حضرت عائشہ کی گستاخی کو قبول نہیں کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اب اس سے بھی اندازہ لگائیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں مبتلا تھے, یعنی جس بیماری میں پھر آپ کا وصال مقدس ہونا تھا, آپ بار بار پوچھتے آج کون سا دن ہے, آج عید کا دن کس کے گھر پر گزارنا ہے, یعنی آپ اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہے کہ عائشہ کے یہاں گزارنا ہے. پھر آپ نے ازواج کو بلایا اور ازواج سے آپ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ایام میں حضرت عائشہ کے گھر پر گزاروں. دیکھیں عظمت عائشہ. بالکل. اور دیگر ازواج نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے نا حضرت عائشہ کے یہاں گزارے. تو آخری جو ایام تھے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے یہاں گزارے. اور جب حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آرام فرما رہے تھے، اس وقت میرے آقا کا وصال ہوا. یہ شان ہے حضرت عائشہ کی، اور یہ خوبیاں اور یہ کمالات کسی کو نہیں ملے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیگر بھی ازواج مطہرات تھے، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر ہوتے تو اس وقت بھی حضرت جبریل وحی لے کر آتے. حضرت ختیجہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا، حضرت سودا بھی تھی، ام حبیبہ بھی تھی، ان کے یہاں نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک ہی زوجہ ہے اور وہ حضرت عائشہ ہے کہ جب ان کے بستر پر ہوتے اور حضرت جبریل اس وقت بھی بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں وحی لے کر آتے تھے. یہ مقام عائشہ اور عظمت عائشہ ہے. مجھے یہ بات بھی ذہن میں آئی، حضرت عمار بن یاسر کی بارگاہ میں جی بالکل ایک شخص آ گیا، آ کر کہنے لگا حضرت عائشہ ایسی، حضرت عائشہ ایسی. حضرت عمار بن یاسر اس وقت ارشاد فرماتے دفع ہو جا، نکل جا میرے دربار سے، تو کس کی گستاخی کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ نبی کی بڑی چہیتی اور لاڈلی بیوی تھی. یہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں. اور ایک بات میں نے پہلے بھی بتائی اہل بیت کے حوالے سے کہ ایثار اور صدقات اور خیرات کے جو جذبات اہل بیت کے تھے، الحمدللہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت عائشہ بھی ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت کا موقف ہے کہ جہاں اولاد اہل بیت سے ہے تو وہاں ازواج بھی اہل بیت سے ہیں. تو حضرت ختیجہ بھی اہل بیت سے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت سے ہیں. آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون جو ہے نذرانہ لے کر آئی. نذرانہ چھوٹا نہیں تھا، 1,00,000 درہم کا نذرانہ تھا. جب وہ نذرانہ آیا تو اس خاتون نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے اس نذرانے کو اسی وقت تقسیم کر دیا. 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا. ایسا نہیں پاؤ کیا، آدھا کیا، مکمل تقسیم کر دیا. اور اس دن حضرت عائشہ نے روزہ رکھا تھا. اس خاتون نے کہا اے عائشہ، یہ نذرانہ میں آپ کے لیے لائی تھی، اب آپ کی مرضی، آپ نے جو ہے رائے خدا میں سے خرچ کر دیا، لیکن کم از کم 1-2 درہم تو رکھ لیتی جس سے آپ گوشت منگواتی اور افطار کر لیتی. حضرت عائشہ نے فرمایا بس میں نے رائے خدا میں سے خرچ کر دیا. یہ مقام عائشہ ہے. الحمدللہ آج علوم ٹی وی جو ہے ٹرانسمیشن اپنی جو منسوب کر رہا ہے، وہ میری اماں جان ہمارے سر کے تاج اور ہمارے آنکھوں کی روشنی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے. واللہ اعلم.